بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محتشم برادران اسلام، رمضان المبارک کا 5واں معمول کثرت سے صدقہ اور خیرات کرنا ہے۔ بخاری شریف میں آتا ہے، کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اجود الناس بالخیر وکان اجود ما یکون من رمضان۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مخلوق میں سب سے بڑے سخی ہیں، لیکن جب رمضان کریم آتا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سخاوت اور بھی زیادہ ہو جاتی۔ اور دوسرے مقام پر بخاری ہی میں الفاظ ہیں، وَكَانَ أَجْوَدَ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ، تیز ہواؤں سے بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سخاوت زیادہ ہو جاتی۔ چونکہ ماہ رمضان مبارک میں فرض کا ثواب 70 گنا دیا جاتا ہے، اس لیے رمضان میں زکوٰۃ کا ثواب بھی 70 گنا ہو جاتا ہے۔ ترمذی کی ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ای الصدقۃ افضل، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ فرمایا صدقۃ فی رمضان، جو ماہ رمضان میں دیا جائے۔ جس شخص کے پاس جو کچھ ہے، مال ہے، علم ہے، کوئی فن ہے، جو کچھ بھی ہے، دل کھول کر ماہ رمضان میں اس کی خیرات کی جائے، اور اہل ثروت خصوصیت کے ساتھ اپنے مال و دولت کے دروازے فقراء اور مساکین کے لیے کھول دیں۔ روزہ کشائی کی ایک الگ فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ وعتق رقبتہ من النار، جو کسی کا روزہ کھلوائے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اور اسے نار جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا، اور جتنا اجر روزے دار کو ملے گا اتنا افطار کروانے والے کو بھی ملے گا، خواہ وہ افطار کے دسترخوان پر صرف کھجور یا صرف پانی کے گھونٹ کا ہی اہتمام کر سکے تو بھی یہ سارا اجر و ثواب اسے نصیب ہوگا۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم یہی ہے۔ سامعین، رمضان میں تہجد کو بھی معمول بنایا جائے، اور یہ رمضان میں بہت آسان ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ نماز تہجد اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ رمضان کے آخری عشرہ کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی بستی کے کچھ لوگ اگر مسجد میں اعتکاف کر لیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، اور اگر کوئی بھی اعتکاف کے لیے نہ بیٹھے تو سب گناہگار ہوں گے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوری زندگی ایک دفعہ بھی اعتکاف رمضان کا ترک نہیں فرمایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری رمضان میں 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ رمضان کی فضیلت کا سبب شب قدر کو قرار دیا گیا، جس میں نزول قرآن ہوا، اس لیے شب قدر کی تلاش مستحب ہے۔ بخاری شریف کی حدیث، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان کی روشنی میں کم از کم 21، 23، 25، 27 اور 29 یعنی طاق راتوں میں شب بیداری کا ضرور اہتمام کیا جائے۔ ان راتوں کو شاپنگ کرتے ہوئے بازاروں کی نظر کر دینا انتہائی محرومی کا سبب ہے۔ صدقہ فطر ہر مسلمان پر واجب ہے، یہ عورتوں، بوڑھوں اور بچوں سب کی طرف سے ادا کیا جائے۔ عام لوگ 2 کلو گندم یا اس کی قیمت فی کس ادا کریں، اور اہل ثروت 4 کلو کھجور یا منقع یا اس کی قیمت صدقہ فطر کے طور پر ادا کریں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کیا کرو اس لیے کہ سحری میں برکت ہے۔ لیکن یہاں ایک بات انتہائی توجہ سے سماعت فرمائیں، سحری کے اختتامی وقت کا خاص خیال رکھا جائے۔ قابل اعتماد سحری و افطاری کا کیلنڈر آپ کے پاس ہونا چاہیے، اور یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ اگر کھاتے کھاتے سحری کا وقت ختم ہو گیا اور لقمہ جو منہ میں تھا نگل لیا تو روزہ نہ ہوا۔ ہاں، اگر کوئی شخص تاخیر سے اٹھتا ہے یا سحری کے لیے اٹھ ہی نہیں سکا تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ اس لیے احتیاطاً اگر آپ سحری کر رہے ہیں تو چند منٹ قبل اپنے منہ کو اچھی طرح خالی کر لیں۔
افطار میں بھی کھجور ہاتھ میں پکڑ کر اعلان کا انتظار کرنا کوئی پسندیدہ طریقہ نہیں۔ جب یقین ہو جائے کہ افطاری کا مقررہ وقت ہو چکا ہے تو روزہ افطار کریں، ورنہ بے صبری سے روزہ ضائع ہونے کے قوی امکانات موجود ہیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ رمضان دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، اس لیے سحری و افطاری اور دیگر اوقات میں دعاؤں کا خصوصاً اہتمام کیا جائے اور اس وقت میں اس بندہ ناچیز کو بھی یاد رکھا جائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔